جنگ احد میں نا بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کو شکست ہو گئی جی۔ اب اس کا ذرا جنگی نقطہ نظر سے کچھ ہم معائنہ کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شکست ہو گئی تو فاتح کن کو کہتے ہیں؟ قریش مکہ کو۔ ایسا ہی ہوا نا ان کی زبان کے مطابق۔ تو سوال، کیا فاتح نے اپنے غلبے سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ اس کو کتنا مال غنیمت ملا؟ کتنے مجاہد اس نے گرفتار کیے؟ کتنے مسلمانوں کو گرفتار کیا؟ کیا اس فاتح نے اپنے حریف کو عسکری قوت میں ختم کر دیا؟ کیا فاتح نے اپنی مخالف قوت کے حوصلے پست کر دیے؟ کیا انہوں نے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے؟ کیا فاتح کبھی اس طرح میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے؟ کیا شکست کھانے والا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اس لینگویج میں چل رہا ہوں میں فی الحال۔ مفتو کہتے ہیں شکست خوردہ نا۔ کیا شکست کھانے والا کبھی فاتح کا تعاقب کرتا ہے؟ ایسا کبھی سنا کہ شکست ہو گئی، شکست کھانے والے نے فاتح کا تعاقب کیا ہو؟ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ پھر مسلمانوں کے دارالحکومت کو نقصان پہنچانے کا جو عزم لے کے نکلے تھے قریش مکہ، اس میں ان کو کیا ملا؟ زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے جی مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے تھے۔ اگر ان کی تائید بھی کی جائے نا تو زیادہ سے زیادہ اتنی بات آتی ہے کہ بھئی مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے تھے، لیکن پہلے 70 ان کے بھی تو گئے تھے، تو 70 برابر ہو گئے۔ پھر اس میں جو کافر مارے گئے تھے ان کو بھی تو گننا چاہیے نا۔ اور وہ کیوں شہید ہوئے، کیا کیا معاملات ہوئے، اس کو ہم تھوڑا سا اور ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہوتا خالی واقعات کو سنا دینا اور ان سے نتائج نہ لینا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ نتائج اگر اس طرح کی پوائنٹس آتے جائیں تو بہت آسانی ہوتی ہے۔ ہم لوگ بہت ساری مرتبہ واقعہ سن لیتے ہیں، لیکن محدثین فقہاء کرام نے جب یہ واقعات سنے تو اس سے انہوں نے مسائل نکالے، اس سے انہوں نے امت کے لیے رہنما اصول مرتب کیے۔ تو یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ہماری ذہنی استعداد بڑھتی ہے۔ یہ معاملہ جو پیش ہے اس کی ایک وجہ کھرے اور کھوٹے کا پتہ لگ جائے۔ محبت کرنے والا سچا کون اور صرف دعویٰ کرنے والا کون، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ جب حالات پریشانی کے آئیں گے تبھی پتہ لگے گا۔ کھانے کے موقع پہ ساری انگلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، 5 انگلیاں برابر ہوتی ہیں کھانے کے موقع پہ، اس کے علاوہ برابر نہیں ہوتی۔ تو ہر طرف فتح ہو رہی ہو تو سارے آ جائیں گے، جب حالات آتے ہیں تو پھر کھوٹے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ پھر جو اپنے تھے ان کو درجات دینے تھے، مقامات عطا کرنے تھے، جو کھوٹے تھے ان کو سزائیں دینی تھیں۔ یہ بھی کب ہونا تھا کام؟ یہ بھی اسی وقت ہونا تھا جب کوئی امتحان ہو جائے۔ پھر جتنے بڑے مقامات دینے ہوتے ہیں پھر اتنے بڑے امتحان سے گزارا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو خالی ٹافی دینی ہو تو باپ چھوٹا سا سوال پوچھ لیتا ہے، لیکن کسی کو عہدہ دینا ہو، ملک کا وزیر اعظم بنانا ہو یا CSS کا امتحان ہو، کوئی بڑی پوسٹ پہ ڈائریکٹ بھیجنا ہو، پھر اس کا امتحان اتنا ہی کڑا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کو کیا ملنا تھا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مقام ملنا تھا۔ تو پھر اسی حساب سے جانچ پڑتال بھی ہوئی۔ پھر دوسرا، اللہ تو جانتے تھے سچا کون ہے، کھوٹا سچا کون، جھوٹا کون، کھرا کون، کھوٹا کون، لیکن سنت اللہ رب العزت کی عادت یہی ہے کہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ پریکٹیکلی لوگ خود کر نہ لیں۔ بھئی ادھر اللہ پیدا کرتے مخلوق کو، جنتیوں کو جنت میں ڈالتے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالتے، تو بات تو ختم تھی، مالک تھا جو چاہے کرتا۔ اگر وہ یہ کرتا تب بھی وہ حق پہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے میدان دیا، دنیا میں بھیجا اور اختیار دیا کہ اب جاؤ اور اپنے اپنے اختیار کے مطابق عمل کر کے آؤ، تاکہ جزا و سزا یہ مرتب کی جا سکے۔ پھر احد بدر میں 70 ان کے گئے تھے اور 70 قیدی اللہ نے دیے۔ اللہ کی چاہت یہ تھی ان 70 کو بھی مار دیا جائے، لیکن انہوں نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، تو یہ بات طے ہو گئی تھی
کہ 70 تمہارے بھی جائیں گے، تو 70 جانے طے تھے، یہ بدر میں گزر چکا۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مومنین مخلصین کو ممتاز بھی کرے اور شہید بھی بنائے، شہداء کا مقام بھی عطا ہو، اور مسلمانوں سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں وہ بھی شہداء کی برکت سے ختم ہو جائیں۔ پھر مسلمانوں کا خون جب ناحق بہایا جاتا ہے تو غیرت خداوندی ایسی جوش میں آتی ہے، کافروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا میل کچیل صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ پھر وہی پوائنٹ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان، انسانوں کے درمیان، بین الناس، مومنین نہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ بندوں کے درمیان حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی غم کبھی خوشی، کبھی تنگی کبھی آسانی، کبھی دن کبھی رات، کبھی امیری کبھی غریبی، یہ سب چلتا رہتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ذرا غور کریں، اگر ہمیشہ صرف ایمان والوں کو ہر جنگ میں فتح ہوتی کہ بھئی ایمان والے ہیں تو اللہ کے دوست ہیں، فتح ان کا مقدر ہے، تو مومن اور منافق کا فرق ختم ہو جاتا، سارے منافق کلمہ پڑھ کے آ جاتے کہ معلوم ہے فتح ہماری ہے، مال غنیمت ہمارا ہے، حکومت ہماری ہے، اقتدار ہمارا ہے، تو فرق کیسے پتہ لگتا؟ ایک پوائنٹ سوچنے کا ہے۔ آج ہم لوگ یہود و نصارہ کی اور ہندوؤں کی باقاعدہ تقلید کرتے ہیں، اپنے لباس میں، اپنے شادی بیاہ میں، رسوم و رواج میں، اپنی معاشرت کے طور طریقوں میں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، اور کتنے لوگ ہیں جو کرتے بھی ہیں اور فخر بھی اس میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات مانتے ہیں آپ لوگ؟ ایسا ہی ہے نا، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یار بولیں تو صحیح اونچی آواز میں۔ ہاں جی، آج سے چند 100 سال پہلے جب مسلمانوں کا اقتدار تھا، 3 بر اعظم سے زیادہ زمین کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی، اس وقت غیر قومیں، یہی یہود و نصارہ اور غیر قومیں، ان کے نوجوان مسلمانوں کی بالکل اسی طرح نقل کرتے تھے، مسلمانوں جیسے طرز لباس، بول چال، رہن سہن، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں عبد الدینار، عبد الدرہم، مال کے بندے، پیسے کے پجاری، چڑھتے سورج کے پجاری، جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے ادھر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک وہ زمانہ بھی رہا ہے زمین کے اوپر، اور آج یہ بدل گیا۔ تو اگر ہمیشہ مسلمانوں کو کامیابی ہوتی رہتی تو سارے آ جاتے کلمہ پڑھنے کے، جی ٹھیک ہے پھر تو مزہ ہی مزہ ہے، پھر پیچھے کیا۔ لیکن امتحان ضروری ہے تاکہ منافق اور مومن برابر نہ رہیں، الگ الگ ہو جائیں۔ اچھا، اگر ہمیشہ اہل ایمان کو شکست ہوتی رہتی تو اعلاء کلمت اللہ، جو کہ نبی علیہ السلام کی آمد کا خاص مقصد ہے، وہ پورا نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے کبھی شکست کا معاملہ رکھا، کبھی فتح کا معاملہ رکھا، تاکہ کھرے کھوٹے کا امتحان ہوتا رہے۔ ایک اور پوائنٹ، اگر کامیابی ہمیشہ مسلمانوں کو ہی ہوتی رہتی تو اس کا ایک خطرہ یہ تھا کہ تکبر، غرور، کوئی بڑائی، کوئی ایسی مصیبت اندر آ سکتی تھی، تو اس کا بھی اللہ رب العزت نے علاج کر دیا۔